जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में। इसकी अजब मिसाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरे होंठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। मेरे होंठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। साथ तेरी वफा ला ज़वाल हो, साथ तेरी वफा ला ज़वाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। खुदावंद यस्सु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़। खुदा बाप का शुक्र है जिसने अपने करम से आज फिर हमें मौका दिया है कि हम जिंदा खुदा का पाक कलाम सुन पाएं। अभी आप खुदा की हम्दो सना का गीत आसिफ कमर की मार्फत सुन रहे थे। उम्मीद है कि आपको बरकत मिली होगी। अब मौका है कि हम जिंदा खुदा का जिंदगी बख्श कलाम
اپنی برکت کے لیے سن پائیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے بائبل مقدس کو کھول دیا گیا ہے۔ کتاب مقدس ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کتاب مقدس کے پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آپ خدا کے مبارک لوگ ہو جنہوں نے زندگی کا اچھا وقت خدا کا اعلیٰ کلام سننے کے لیے دے دیا ہے۔ تو آپ بڑے غور سے، بڑے دھیان سے، بڑے احترام سے، بڑی خاموشی کے ساتھ تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت متی رسول کی انجیل سے ہے۔ اس کا 11واں باب ہے اور اس کی 28 اور 29 بلکہ 3 آیات کا مطالعہ ہوگا۔ بغور سنیے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیز، آپ جو بھی ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، آج میرا دل بہت خوش ہے کہ میں ایک بڑی خوشخبری لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ توجہ سے، غور سے سنیے۔ آج کا جو عنوان ہے یا جو پیغام ہے، سرخی ہے، وہ ہے 4 الہی انعامات، 4 ڈیوائن گفٹس۔ ہے نا خوشی کی بات؟ دل کیوں نہ خوش ہو؟ کیا آپ مسیحی ہوتے ہوئے، مسیحی دین میں ہوتے ہوئے، مسیحت میں، مسیح کی کلیسیا میں ہوتے ہوئے 4 الہی بڑے انعام حاصل کر چکے؟ اگر نہیں تو آج میں خوشخبری لے کے آیا ہوں۔ نمبر 1، یہی تلاوت جو سنی گئی ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح نے دنیا کے ہر ایک انسان کو ایک بڑا انعام دینے کی دعوت دی ہے، اور مفت۔ آپ نے فرمایا، بوجھوں سے دبے ہوئے لوگوں، محنتوں کے مارے ہوئے لوگوں، دنیا کے پریشان حال لوگوں، 1-2 نہیں، سب میرے پاس آؤ۔ یونیورسل انویٹیشن فار دا ریسٹ آف لائف۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے! کیا مسیح دین، مسیح ایمان، مسیح کی کلیسیا کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو زندگی کا آرام مل گیا؟ مسیح کے پاس آ کر، مسیح کے پاس جو آیا، اس کی دعوت سن کے اس کو روح، جان اور بدن کا پورا آرام مل گیا، سکون، امن۔ وہ یسوع ایسا ہے جو سمندروں میں تلاطم ہو، طوفان ہو، اور وہ ایک لفظ کہے، ساکت ہو، تو آندھیاں تھم جائے، امن ہو جائے۔ ٹھہر جا، تو سمندر کا تلاطم موقوف ہو جائے۔ اور کلام میں آج تک لکھا ہے، مسیح کے شاگردوں نے لکھ دیا، سمندر میں بڑا امن ہو گیا۔ دوستو، جو سمندروں میں امن قائم کر سکتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں،
جو بدی کا طوفان ہے، ناراستی، دنیا داری، شیطانیت، جسمانیت، جسم کی ناپاک خواہشات اور یہ دنیا کے فریب، یہ طوفان ختم ہو جاتا ہے اور ایک امن اور سکون زندگی میں آ جاتا ہے، اور مسیح کا پیروکار، اس کا شاگرد، اس کا جوا اٹھانے والا، اس کے پیچھے چلنے والا، اس سے ڈے بائی ڈے سیکھنے والا، پھر ایک بڑے بگ سمائل کے ساتھ اس دنیا میں جیتا ہے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے خوش باش کیوں ہو بھائی جی، بہن جی؟ تو وہ کہتا ہے Jesus Christ has given me divine rest۔ اتنا آرام، اتنا سکون کہ چاہے کوئی شیروں کی بات میں بھی ڈال دے، آرام ہے۔ آگ کی بھٹی میں پھینک دے، آرام ہے۔ واہ واہ واہ، کیسا آرام ہے! بحر روم کا سمندری طوفان آ جائے، پھنس جائے جہاز، اس میں آرام ہے۔ تو بھائیو بہنوں، جاتی جولیت سامنے آ کھڑا ہو تو آرام ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ I'm filled with the joy of the Lord۔ مسیح ایسا ہے، کوئی اس دنیا میں آرام دینے کے لیے آیا ہے۔ گناہ کا بوجھ، لعنتیں ختم کرنے کے لیے اس نے میری اور آپ کی خاطر لعنتی موت قبول کر لی۔ خود ساری بیماریوں، کمزوریوں اور سارے گناہوں کی جو الجھنیں بوجھ تھی اس نے اٹھا لی اور ہمارے نام آرام کر دیا۔ مخلصی، راست بازی، پاکیزگی ہمارے نام کر دی، اور ہمارا جو کچھ بوجھ تھا، محنتیں تھی، اس نے آپ اٹھا لی۔ نمبر 2، یوحنا 3:16، کیا خوشخبری ہے، یونیورسل، دنیا کے لیے۔ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، بولو میرے ساتھ، تاکہ جو کوئی اس کو قبول کرے، اس پر ایمان لائے، اس کے لیے اپنا آپ کمٹ کر دے، ہلاک نہ ہو، نو 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 نو، ہلاک نہ ہو، بلکہ خدا کی سی زندگی پائے۔ جو خدا میں زندگی ہے وہ اس کو زندگی مل جائے۔ کتنا بڑا تحفہ ہے یہ دوسرا۔ یہ جو لکھا نا ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی تو خدا ہی کی ہے، اور تو کہیں ہے نہیں۔ تو کتنا بڑا تحفہ ہے کہ جب ہم یہ مصلوب کو اپنا واحد نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، کمیٹڈ کرسچن ہو جاتے ہیں، بورن اگین کرسچن ہو جاتے ہیں، تو ہمارے اندر روح القدس کی قدرت سے، یسوع کے نام سے خدا باپ ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی جاری کر دیتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ کیا آپ کو زندگی کا آرام ملا؟ گناہ کی لعنتی بوجھ مٹ گئے؟ آپ کو خدا کی سی زندگی مل گئی، رواں دواں ہے ڈیلی لائف میں؟ نمبر 3، واہ واہ واہ، سنیے، یوحنا کی انجیل کے 14 باب کی 27 آیت میں آپ نے فرمایا، المسیح نے فرمایا، میرا جوا اٹھانے والوں، میرے پیچھے چلنے والوں، مجھ سے سیکھنے والوں، میرے شاگردوں، سنو، میں تمہیں وہ اطمینان دیے جاتا ہوں جو دنیا نہیں دے سکتی۔ نو 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 نو، واٹ اے گفٹ، ہیلیلویا۔ میں کلام سناؤں یا ہنسوں اس وقت؟ میرا مسیح جو زندہ ہے، صلیب پر جس نے میرے بوجھ اٹھائے، اگر میں اور آپ اس کے شاگرد بن جائیں تو وہ زندگی کے اطمینان کی میراث دے دیتا ہے۔ ایسا اطمینان کہ اس کے شاگردوں کو آج سے 2000 سال پہلے کی فلپی جیل میں ڈال دو، ہاتھ پاؤں کاٹ میں ٹھوک دو، پھر بھی وہ گاتے جاتے ہیں، گاتے جاتے ہیں،
رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال اللہ بادشاہ ہے۔ فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کون سا گیت وہ گا رہے تھے، لکھا ہے وہ خدا کی حمد کا گیت گا رہے تھے، وہ دعا کر رہے تھے۔ ہم اچھے بھلے لوگ، کھاتے پیتے لوگ، دعا نہیں کر سکتے، حمد نہیں کر سکتے۔ دیکھو مسیح کی اطمینان کی میراث کا تحفہ تو دیکھو اس کے شک۔ اس لیے مسیح نے کہا میرا بوجھ ہلکا ہے، میرا جوا ملائم ہے، دور کھڑے ہو کے نہ ڈرو، صلیب کے پاس آؤ، یسوع کے پاس آؤ۔ آج بے شمار لوگ جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، وہ زندگی کے آرام سے خالی ہیں، ان میں ہمیشہ کی زندگی نہیں، اور ان کی زندگی میں ڈیوائن پیس یہ تحفہ نہیں ہے۔ تو پھر نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ گرجوں کے چکر کاٹنے کا کیا فائدہ؟ مسیح کہلوانے کا کیا فائدہ؟ آج کسی کو آپ پوچھئے تو صحیح، کسی مسیح کو کھڑا کر کے، آپ کے پاس روح جان بدن کا الہی آرام ہے، امن ہے، سکون ہے؟ اور اسے پوچھئے آپ کے اندر مسیحی ہونے کے ناطے یہوہ کی زندگی جاری ہے، ڈے ٹو ڈے لائف؟ آپ اس سے پوچھیں کہ مسیح کا اطمینان تیرے اندر ہے؟ نہ۔ اوکے کہ بھائی جی چھڈو اے گلاں، بس گرجے جانے ہیں 7 دن دے بعد، ادو گاں تے سانو نہیں جو کو پتا۔ تو کیوں مذہب کا فریب؟ آپ خدا کو دھوکہ دے رہے ہو یا اپنے آپ کو دھوکہ دے کے اپنی زندگی کا ستیہ ناش کر رہے ہو مذہب کے فریب میں، دھوکے میں؟ نو، مسیح نے کوئی مذہب کی دعوت نہیں دی، کسی نئی تعلیم کی یہودیوں کو دعوت نہیں دی تھی پبلک کو۔ اس نے کہا کم انٹو می آئی ول گیو، میں دوں گا، میرے پاس آؤ ڈائریکٹ۔ ہم ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہیں ساری عمر، کوئی گیت گا کے بڑا نہال ہو رہا ہے، کوئی ساز بجا کے بڑا خوش ہو رہا ہے، کوئی کلام سنا کے بڑی عزت کما رہا ہے، کوئی چرچ جا کے بڑی نمبرداری وہاں دکھا رہا ہے۔ نو 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 نو، دس از آل ربش۔ جیسس کرائسٹ سن آف دا لیونگ گاڈ انوائٹس یو پرسنلی۔ اس کے پاس آئیے اور خود سے خوشی کے ساتھ بائی فیتھ الہی انعامات حاصل کیجئے مفت و مفت۔ اور آخری بات اور چوتھا انعام ہے، پطرس رسول نے 2 باب اعمال اس کی 38 آیت میں کہا اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور بپتسمہ لو، اور پھر تم کو روح القدس کا انعام یسوع ناصری دے گا مفت و مفت۔ اور چاروں مصنفوں نے اناجیل اربعہ میں یہ لکھ دیا کہ خداوند یسوع مسیح روح القدس اور آگ سے بپتسمے کا انعام دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس دنیا میں کرسچن وکٹوریس کرسچن لائف انجوائے کرے، لائف آف اتھارٹی، بولنس، ایبلٹی، پاور۔ کرسچن اس دنیا میں یتیم سا بھیک منگتا نہیں ہوتا۔ کرسچن نے مسیح کو قبول کیا ہے، اس کے پاس آرام ہے زندگی کا، ہمیشہ کی زندگی ہے، الہی اطمینان ہے، اور پاک روح نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آج آپ نے جو یہ کلام سنا ہے، سوچے اور سمجھے خدا کی حضوری میں، کیا یہ 4 الہی انعامات آپ کو مسیح کے پاس آنے سے ملے؟ مذہب سے یہ نہیں ملتا، مشنوں میں سے یہ نہیں ملتا، مسیح کے پاس۔ تو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو دعوت دیتا ہوں، آج مسیح کے پاس آئیے، صلیب کے سامنے جھکیے اور شکر گزاری کے ساتھ یہ انعام حاصل کیجیے۔ God bless you. Thank you very, very much. Amen.